اور دوستو آج سے ہم ایڈجسٹمنٹ پینل کو دیکھیں گے کہ یہ ایڈجسٹمنٹ پینل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایڈجسٹمنٹ پینل ہوتا ہے کسی بھی امیج کی کلر تھیم کو چینج کرنا. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ فوٹو شاپ جو بیسیکلی ہے وہ ایڈیٹنگ کا سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے, فوٹو ایڈیٹنگ کا سافٹ ویئر ہے. تو ایڈیٹنگ میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی سلیکشن کہ کسی چیز کو سلیکٹ کرنا یا کسی امیج سے کسی چیز کو نکالنا یا کسی چیز کو ریموو کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہم کیا کرتے تھے, سلیکشن ٹولز کی مدد سے کرتے تھے. ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ وغیرہ ریموو کرنا یا اس قسم کے جتنے بھی کام ہیں. دوسرا اہم کام ہوتا ہے کلر تھیم کو چینج کرنا. ٹھیک ہے, کسی امیج میں کلر تھیم کو چینج کرنا, اس کے کلرز کے ساتھ کھیلنا, یہ سارا کیا کہلاتا ہے, یہ سارا کہلاتا ہے ایڈجسٹمنٹ. تو آج سے ہم ایڈجسٹمنٹس کی کلاس سٹارٹ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں آپ کو اسکرین پہ ایک امیج نظر آ رہا ہے. میں آ جاتا ہوں یہاں امیج پہ. امیج پہ آئیں تو یہ دیکھیں ایڈجسٹمنٹس لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں ایڈجسٹمنٹس میں یہاں لکھا ہوا ہے برائٹنس اینڈ کنٹراسٹ, پھر نیچے ہے لیول, پھر ہے کروز اور پھر ایکسپوجر, اور اس کے نیچے آپ کی ایک لائن لگی ہوئی ہے. تو اس لائن کا پرپس کیا ہے, دیکھیں اس لائن کا پرپس یہ ہے کہ یہ آپ کو یہ شو کر رہا ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کے آپشنز ہیں یہ کام آپ کا ایک ہی کرتے ہیں, لیکن ان کا کرنے کا طریقہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے آپشن کو ہم دیکھتے ہیں برائٹنس اینڈ کنٹراسٹ کو. اس کو میں کلک کرتا ہوں تو دیکھیں ایک باکس میرے پاس آ گیا. اوپر لکھا ہوا ہے برائٹنس, نیچے لکھا ہوا ہے کنٹراسٹ. اب دیکھیں برائٹنس ہوتا کیا ہے. برائٹنس بولتے ہیں کسی بھی امیج میں روشنی کو. ٹھیک ہے, دیکھیں اب اگر اس کی میں برائٹنس زیادہ کرتا ہوں تو اس امیج میں کیا ہو رہا ہے, روشنی زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر اس کی میں برائٹنس کم کروں تو روشنی کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب کنٹراسٹ کیا چیز ہوتی ہے, دیکھیں کنٹراسٹ ہوتی ہے کلرز کی انٹینسٹی, مطلب کلرز کی مقدار. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دیکھیں اگر کنٹراسٹ میں زیادہ کروں گا تو دیکھیں کلرز اس کے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اب دیکھیں جو آپ کا ٹری ہے تو یہ دیکھیں بالکل ڈارک گرین ہو گیا ہے, اور اسی طرح یہ کھیت میں بھی جو گرین ایریا تھا یہ بھی بہت ڈارک ہو گیا. اس طرح اسکائی میں جو بلو کلر تھا وہ ڈارک ہو گیا. مطلب جو کلر جہاں موجود ہوگا تو اس کی ویلیو زیادہ ہو جائے گی. اور اگر اس کی ویلیو میں کم کروں تو دیکھیں آپ کے کلر پھیکے ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ڈل ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ وہاں سے کلر کی وہ انٹینسٹی کم ہو رہی ہے, کلر کی مقدار جو ہے یا اماؤنٹ آف کلر جو ہے تو وہ کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو کنٹراسٹ کیا ہوتا ہے کہ اماؤنٹ آف کلر ان امیج. ٹھیک ہے, اگر زیادہ کریں گے تو کلرز کی اماؤنٹ زیادہ ہوگی, مقدار یا انٹینسٹی زیادہ ہوگی, کم کریں گے تو ظاہر ہے کم ہوگی. اور برائٹنس کیا ہوتا ہے کسی بھی امیج میں روشنی, کہ آپ کے امیج میں کتنی روشنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں یہ آسان سی چیز ہے, اس میں اتنا سمجھنے کی چیز نہیں. آپ برائٹنس کو کم زیادہ کریں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کیا افیکٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے امیج پہ. یہ نیچے ایک آپشن ہے یوز لیجیسی. دیکھیں یہ یوز لیجیسی کیا ہوتا ہے, لیجیسی اصل میں بولتے ہیں پرانی چیز کو. ٹھیک ہے, تو یہ اگر آپ لیجیسی کو آن کریں گے تو یہ آپ کو امپیکٹ جو ہوگا تو وہ ایسے دیکھا ہے جیسے آپ کی امیج جو ہے وہ کسی پرانے زمانے کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم کبھی استعمال نہیں کرتے, لیکن اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس کو آپ چیک لگائیں گے تو آپ جب امیجز میں چینجز کریں گے تو ایسے اس میں امپیکٹ آئے گا کہ جیسے یہ امیج جو ہے تو آج کے دور کا نہیں, آج سے 20 سال یا 30 سال پرانے دور کا یہ امیج ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں کینسل کرتا ہوں. اب ایڈجسٹمنٹس میں اگلا ہے لیولز. اب لیولز کے لیے میں ایک اور امیج لے کے آتا ہوں. اب دیکھیں یہ میں ایک امیج لے آیا, اس میں ڈارک ایریاز بھی ہیں اور برائٹ ایریاز بھی ہیں. دیکھیں کسی بھی امیج میں 3 پورشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اس کی ہوتی ہیں ہائی لائٹ یا برائٹ ایریاز آپ کہہ سکتے ہیں یا ہائی لائٹس بول سکتے ہیں. دوسرا پورشن ہوتا ہے ڈارک ایریاز یا شیڈوز. ٹھیک ہے, اور تیسری چیز ہوتی ہے میٹ ٹون. اب میٹ ٹون وہ چیز ہوتی ہے جہاں ڈارک ایریا بھی ہوتا ہے اور شیڈوز بھی ہوتے ہیں, دونوں کا مکسچر ہوتا ہے, اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ میٹ ٹون ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں میں آ جاتا ہوں لیولز پہ. ایڈجسٹمنٹس میں آیا, یہاں آ گیا لیولز پہ. دیکھیں لیولز ہم پہلے بھی ایک جو چینل والی کلاس تھی اس میں ہم پڑھ چکے ہیں. دیکھیں لیولز میں یہ جو سلائیڈر ہوتا ہے, تو اگر دیکھیں اس کو میں انکریز کرتا ہوں تو اس امیج کے اندر ڈارک ایریاز آپ کے مزید ڈارک ہونا شروع ہو جائیں گے. اس طرح یہ جو سلائیڈر ہے اس کو اگر میں انکریز کرتا ہوں تو جو ہائی لائٹ ایریاز ہیں یا برائٹ ایریاز ہیں وہ مزید برائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ سینٹر میں جو سلائیڈر ہے یہ میٹ ٹون کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے,
اس کو اگر میں موو کروں گا تو اس امیج کے اندر جو میڈ ٹونز ہیں، مطلب جو مکسچرز آف شیڈوز اینڈ ہائی لائٹس ہیں، تو ان پہ یہ امپیکٹ اپنا ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو میں اس طرف کروں گا تو وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے، ڈارک ہونا شروع ہو جائیں گے، اگر اس طرف کروں گا تو وہ برائٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس باکس کو اب میں کینسل کرتا ہوں، اپنے امیج کو میں تھوڑا زوم کرتا ہوں۔ اب آپ غور سے دیکھیں کہ اس کا یہاں بھی ایک شیڈو ہے اور یہاں بھی ایک شیڈو ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ شیڈو ہے تو اس کا کلر تھوڑا ظاہر مختلف ہے، اور یہاں جو بلیک کلر ہے تو اس کا کلر مختلف ہے، مطلب دونوں ڈارک ایریاز ہیں، لیکن ڈارک ایریاز میں بھی ان کی جو تھیم ہے وہ مختلف ہے۔ یہاں ڈارک ایریا اور طرح کا ہے اور یہاں ڈارک ایریا اور طرح کا ہے۔ اب میں لیولز پہ آتا ہوں اور دیکھیں یہ جو پہلا سیمپل ہے، سیمپل ان امیج ٹو سیٹ بلیک، اس کو میں کلک کرتا ہوں اور دیکھیں یہاں جو ڈارک ایریا ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں، تو اب دیکھیں اس پہ میں نے کلک کیا تو یہاں والا جو ڈارک ایریاز تھا تو اس پہ بھی اس نے یہی امپیکٹ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اب میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں تو آپ کو امپیکٹ نظر آئے گا، یہ دیکھیں میں نے کنٹرول زیڈ سے کیا تو میرا پرانا والا امپیکٹ آ گیا۔ یا اس کو کسی اور چیز پہ بھی ہم ٹرائی کر دیتے ہیں، میں اوپر آ جاتا ہوں اور یہاں بھی دیکھیں آپ کے ڈارک ایریاز ہیں، تو فرض کریں اگر یہاں سے میں یہ والا ڈارک ایریا لے لوں، اس پہ میں کلک کروں تو دیکھیں آپ کے امیج میں جتنے بھی ڈارک ایریاز ہوں گے اس میں جہاں آپ نے کلک کیا ہوگا اس کا امپیکٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں اس میں ایک اور سلائیڈر ہے، یہ ہے سیٹ سلائیڈر ٹو وائٹ، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو میں لیتا ہوں اور دیکھیں اب اس امیج میں اگر دیکھیں تو یہاں یہ جو ہائی لائٹ ایریا ہے یہ زیادہ ہائی لائٹ ہے، کیونکہ یہاں دھوپ پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سائڈ پہ۔ تو آپ دیکھیں اس سائڈ پہ جو آپ کے ایریا یہ کم ہائی لائٹڈ ہے، کیونکہ یہاں دھوپ نہیں پڑ رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ہائی لائٹڈ ایریا ہیں، میں کیا کرتا ہوں، میں یہاں اس پہ کلک کر دیتا ہوں، دیکھیں جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا تو دیکھیں باقی جو آپ کے ایریاز تھے وائٹ تو اس پہ بھی اس نے امپیکٹ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اب یہ جو ڈارک سلائیڈر ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، اس کو آپ جس جگہ پہ کلک کرتے ہیں تو پورے امیج میں وہ اس کو یہ امپیکٹ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ وائٹ سلائیڈر ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ پہ جب کلک کرتے ہیں تو پورے امیج میں جہاں جہاں ہائی لائٹس ہوتی ہیں تو اس پہ یہ اپنا امپیکٹ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں RGB ہے تو جو امپیکٹ آپ کا آ رہا ہے تو پورے کے پورے امیج پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کو میں ریڈ کر دوں اور پھر میں چینجز لے کے آؤں تو دیکھیں وہ پورے امیج میں چینجز نہیں لے کے آئے گا، بلکہ جہاں آپ کی ریڈ کی ویلیو ہوگی تو وہاں صرف چینجز لے کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر گرین پہ کر دوں تو دیکھیں جہاں آپ کا گرین ہوگا امیج میں تو اس پہ امپیکٹ وہ لے کے آئے گا، اور اگر میں بلو کر دوں تو دیکھیں جب میں یہاں ویلیو چینج کرتا ہوں تو آپ کی نیچے جو یہ گراف پیپر ہے تو اس میں بھی چینجز آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو یہ شو کرتا ہے کہ آپ کے امیج میں بلو کی ویلیو کتنی ہے۔ تو اگر اس کو میں بلو کروں اور پھر چینجز کروں تو باقی امیج میں میرے چینجز نہیں آئیں گی، جہاں بلو کا امپیکٹ ہوگا وہاں صرف چینجز آئیں گی۔ اور اگر میں چاہتا ہوں کہ پورے امیج میں چینجز آئیں تو پھر میں RGB پہ ہی رکھوں گا اور RGB میں لا کے اس کو میں چینج کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کو میں کینسل کرتا ہوں، اب میں اپنے دوبارہ وہ پرانے والے امیج پہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں امیج پہ آتا ہوں، ایڈجسٹمنٹ میں آتا ہوں اور کروز دیکھ لیتا ہوں۔ اب دیکھیں کرو جو ہے تو اس کو تھوڑا ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے، دیکھیں یہ جو آپ کا سلائیڈر ہے، ٹھیک ہے، یا لائن کا یہ پورشن ہے یہ آپ کے ڈارک ایریاز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور اوپر والا جو ہے یہ ہائی لائٹس ہیں۔ اب دیکھیں گراف میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے امیج میں ہائی لائٹس زیادہ ہیں اور ڈارک ایریا جو ہے آپ کا کم ہے۔ اگر اس گراف کو میں پکڑ کے نیچے کروں تو دیکھیں یہ میری ہائی لائٹ تھی، اس کو میں نیچے لے آیا تو ظاہر ہے وہ ڈارک ایریاز کو وہ زیادہ کر دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ہائی لائٹس کو کم کیا۔ اگر یہاں سے میں اوپر کروں تو دیکھیں اب ہائی لائٹس میری زیادہ ہو گئی کیونکہ میں نے ڈارک ایریاز کو انکریز کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آپ کا پورا امیج ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو چینجز کریں گے تو مختلف پورشنز میں اس کا مختلف امپیکٹ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں امیج میں ظاہر ہے کہیں آپ کے ڈارک ایریاز ہیں اور کہیں ہائی لائٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں ہائی لائٹس کو زیادہ کر رہے ہیں، کہیں ڈارک ایریاز کو زیادہ کر رہے ہیں تو وہ مختلف امپیکٹ آپ کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ دیکھ لیں، یہ آپ جتنی پریکٹس کریں گے آپ کو سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بہت زیادہ احتیاط سے آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ پورے امیج کا آپ کو امپیکٹ دے رہا ہوتا ہے،
تو اگر اس کو آپ صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کریں تو یہ بہت فیک لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھ لیں، اس پہ جتنی آپ پریکٹس کریں گے تو اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے۔ کینسل کرتا ہوں۔ اب دیکھیں ایڈجسٹمنٹ میں سب سے لاسٹ پہ ایکسپوجر، دیکھیں ایکسپوجر میں یہ سب سے اوپر لکھا ہوا ایکسپوجر، یہ کیا کرتا ہے آپ کا، یہ اگر اس کو میں زیادہ کروں تو آپ کے ہائی لائٹس زیادہ ہو جائیں گی، اگر کم کروں گا تو ہائی لائٹس آپ کی کم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم برائٹنس میں کرتے تھے۔ یہ آف سیٹ کیا ہے؟ یہ ریپرزینٹ کرتا ہے شیڈوز کو یا ڈارک ایریاز کو۔ دیکھیں اب اگر اس کو میں کم کرتا ہوں تو میرے شیڈوز جو ہیں تو وہ زیادہ ڈارک ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان دو سلائڈرز کا تو اتنا استعمال نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہم برائٹنس سے بھی اس چیز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اس کے ڈارکنس کو یا ہائی لائٹس کو، ٹھیک ہے؟ اصل آپشن ہے گیما کوریکشن۔ اب دیکھیں یہ گیما کوریکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ریپرزینٹ کرتا ہے میٹ ٹون کو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ امیج میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہائی لائٹس ہوتی ہیں، ایک ڈارک ایریاز ہوتے ہیں اور ایک میٹ ٹون ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اس کو اگر میں چینج کروں گا تو پورے امیج میں جہاں میٹ ٹونز ہوں گے اس پہ یہ اپلائی کرے گا، ٹھیک ہے؟ جہاں جہاں آپ کے میٹ ٹون ہیں اس پہ یہ اپنی ویلیو کو اپلائی کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو دوستو یہ آج کی ہماری کلاس تھی، لیکن دیکھیں دوستو یہ جو ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں یہ ایک امیج پہ کام کرنے سے سمجھ نہیں آتی یا ایک دفعہ بھی کرنے سے سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ ہر امیج کی کلر تھیم ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، تو آپ بہت سے امیجز پہ جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہائی لائٹس کو کیسے چینج کرتے ہیں، شیڈوز کو کیسے چینج کرتے ہیں، میٹ ٹون کو کیسے چینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب 10-15 امیجز پہ کام کریں گے تو خود آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ کلر تھیم کیسے چینج ہوتی ہے، شیڈوز کیا ہوتے ہیں، میٹ ٹون کیا ہوتا ہے اور ہائی لائٹس وغیرہ کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور چیز کہ دیکھیں جب بھی آپ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ پہلے ایک لیئر کی کاپی لے لیا کریں گے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ایک تو آپ جب ایڈجسٹمنٹس کریں گے تو آپ کو چینجز جو ہوں گی وہ آپ کو محسوس ہوں گی کہ کیا چینجز میں لے کے آ رہا ہوں، مطلب جو اوریجنل امیج ہے اور بعد میں جو آپ نے ایڈٹ کیا ہے تو اس میں ڈفرینٹ آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے گا اگر آپ کے پاس کاپی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا اوریجنل امیج جو ہے تو وہ خراب بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے تو اپنی کاپی پہ کام کریں، ٹھیک ہے؟ اور اوریجنل امیج جو ہے تو آپ کا سیو رہے گا۔ تو یہ ہماری دوستو آج کی کلاس تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔